اللهم صل على محمد وآل محمد تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من. ناظرین السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال الحکیم فی کتابہ العظیم ادعونی استجب لکم. ہماری گفتگو دعاؤں کے سلسلے میں ہو رہی تھی. میں نے اپنے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ سے یہ بیان کیا کہ دعا کا مطلب ہے اپنے مالک کو پکارنا اور بلانا. پیغام سحر کے عنوان سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم امام سجاد کی عظیم دعا ابو حمزہ سمالی کے ان مطالب اور ان پیغام کو پیش کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو درس دیا ہے. میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر ہمیں گفتگو کرنی ہے تو ہمیں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ہماری جو باتیں ہم نہیں کہتے اسے بھی سن لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اسمع السامعین ہے، وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، غلامی کا تقاضا یہ ہے. جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو عبودیت اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اس کی بارگاہ میں بیان کریں. یقیناً وہ ہمیں بغیر مانگے دیتا ہے، اور ہمارا یہ پورا وجود، ہماری نہ جانے کتنی ضرورتیں روزانہ پوری ہوتی رہتی ہیں، بلکہ نہ جانے کتنی ایسی ضرورتیں ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اور وہ پوری کر دیتا ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ منان ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ حلیم ہے کہ وہ تمام ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لیکن وہ ہم سے ہی نہیں کہتا کہ ہم نے تمہاری دیکھو یہ ضرورت پوری کی، یہ پوری کی. لیکن جب اس کی کبریائی، اس کے کرم، اس کی لطافت، اس کے جود اور سخاوت کا یہ تقاضا ہے، یہ ہے کہ وہ ہم پر کرم فرما رہا ہے. آخر وہ کرم کیوں نہ فرمائے؟ اس لیے کہ اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے. تو جو اپنے اوپر رحمت کو ضروری قرار دے، جو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہم پر کیوں نہ رحمت کرے گا؟ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو بیان کریں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے احتیاجات کو اپنے مالک سے گفتگو اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین جو لہجہ ہے، جو بہترین انداز ہے، جو بہترین الفاظ ہیں، وہ اس زبان سے نکلے ہوئے ہیں جو معصوم زبان ہیں، وہ مفاہیم جو اس دماغوں سے نکل کر آئے ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ان الفاظ کے ذریعے، ان مفاہیم کے ذریعے جو ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہیں، ان کے ذریعے جب اپنے مالک کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر یقیناً ہماری دعاؤں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہم نے کل یہ گفتگو کی تھی کہ امام سجاد نے سب جو پہلے یہ کہا کہ دیکھو، اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اگر توفیق الہی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح اگر تم نے برائی کی ہے، اگر تم نے اپنے مالک کو راضی نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کی قدرت سے خارج ہو گئے ہو. جب ہم اس کی قدرت سے نکل نہیں سکتے ہیں اور کوئی نیک کام کرتے ہیں تو بغیر اس کی توفیق کے نہیں کر سکتے، تو ہمیں پھر دعاؤں کو کاسے دعا لے کر اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ اس کی رحمتیں جھوم کر ہمارے اوپر، ہمارے پورے وجود پر برسنے لگیں.
امام سجاد اب یہاں پر جب دعا کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے عرفان الہی کا درس دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ دعائیں صرف اس بات کے لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بیان کرتے رہیں، بلکہ یہاں پر درس ہے کس چیز کا؟ ان معارف کا، ان اصول دین کا جو دوسری کتابوں کے علم کلام کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا درس دیا ہے۔ جو جن باتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے ان کا درس دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دعاؤں کے لہجے کو دیکھیں گے، انداز دعا کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ معصوم زبان سے نکلے ہوئے فقرے ہیں۔ اسی لیے امام سجاد آواز دیتے الہی بکا عرفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے، میں نے تجھ کو خود تیرے ذریعے پہچانا ہے، ودللتنی علیک، اور تو میرا رہنما ہے اپنے اوپر، ودعوتنی الیک، اور تو نے مجھے اپنی طرف دعوت دی ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، پھر قرآن جو یہ کہتا ہے کہ تم کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین کی خلقت، آسمانوں کی خلقت، یہ رات و دن کا چلنا، والسحاب، یہ بادل کا ہونا، یا وہ کشتیاں جو سمندروں میں چل رہی ہیں جس سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں صاحبان عقل کے لیے اللہ تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ تو اب قرآن تو کہہ رہا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تمہیں غور کرنا چاہیے، یا قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے اندر غور کرو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو خود تمہارے اندر اور کائنات میں دکھائیں گے کہ تم کو واضح ہو جائے گا تمہارے لیے کہ حق کیا ہے، پروردگار حق ہے، یہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ قرآن خود کہہ رہا ہے تم غور کرو، تم کیوں نہیں غور کرتے، یہ کائنات میں کیوں نہیں غور کرتے؟ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر امام سجاد فرماتے ہیں بکا عرفتک، پروردگار میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ کوئی قرآن سے تضاد نہیں ہے، تو ہمیں خود امام حسین کی بھی دعا کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار امرتنی بالرجوع الی الآثار، تو نے حکم فرمایا ہے کہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، آثار میں غور و فکر کرو، لہٰذا میں کائنات میں غور کر رہا ہوں، ورنہ وہ چیزیں جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں، کیف یدلنی من ہوا مفتخر فی وجودہ، وہ چیزیں جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں وہ کیسے تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ لیکن میں چونکہ تو نے حکم دیا ہے قرآن میں، لہذا میں کائنات میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ لہذا میرے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کائنات میں جب غور کرنے کے لیے بڑھوں تو کائنات میں ڈوب کر تجھ سے محروم رہ جاؤں، تجھے بھول جاؤں۔ لہذا فرجعنی الیک بکسوۃ الانوار، لہذا تو اپنے نور کے ذریعے مجھے ان چیزوں سے واپس اپنی طرف بلا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گلاب کے پھول کو دیکھوں، اس کی خوبصورتی کو دیکھوں، اس کے رنگ کو دیکھوں، اس کی مہک کو دیکھوں اور اسی میں مدہوش ہو جاؤں اور یہ بھول جاؤں کہ یہ رنگ کس نے رکھا ہے، یہ مہک کس نے اس میں ڈالی ہے، یہ اسے خوبصورت کس نے بنایا ہے، اس خالق کو بھول جاؤں، اس رازق کو بھول جاؤں، سیب کے ایک دانے کو لے کر کھاؤں اور اس کے مزہ کو دیکھوں، اس کے پروٹین کو اسے دیکھوں، لیکن یہ بھول جاؤں کہ اس میں پروٹین کس نے رکھی ہے، اس میں مزہ کس نے رکھا ہے، اسے خوشنما کس نے بنایا ہے۔ اسی طرح دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاند و سورج کو دیکھوں اور یہ کہوں کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ بھول جاؤں کہ اسے بنایا کس نے۔ تو پروردگار کہیں ایسا نہ ہو جس طرح کہ اس وقت نہ جانے سائنسداں قرآن کی ان آیتوں پر غور تو کرتے ہیں، اس لیے کوئی قرآن کہہ رہا ہے غور کرنے کے لیے تو وہ غور کرتے ہیں، لیکن اس تک نہیں پہنچ پاتے، بلکہ اس چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی ایک سائنسداں جو چاند پہ گیا تھا، اس نے کہا تھا میں وہاں گیا، وہاں بھی خدا مجھے نہیں دکھائی دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں علم ان کے نزدیک حجاب بن جائے تیرے وجود تک پہنچنے کا، ورنہ پروردگار تیرے جلوے تو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو پروردگار میں نے تجھ سے پہچانا ہے، اب یہاں پر جو تو حکم دے رہا ہے تو میں غور کر رہا ہوں، لہذا یہ خطرہ رہ جاتا ہے کہ میں چیزوں کے حسن کو دیکھ کر خود اس کو بھول جاؤں جس نے حسن کو رکھا ہے، جمال کو دیکھوں لیکن اسے بھول جاؤں جس نے اس خوبصورتی کو رکھا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کائنات میں غور تو کریں، اپنے وجود میں غور تو کریں، لیکن یہاں پہنچ جائیں کہ اللہ ہی حق ہے، اس نے یہ تمام چیزیں بنائی ہے۔ جب رزاقیت اس
دنیا میں رز بچھے ہوئے دسترخوان رزاقیت کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ کوئی رازق ہے. جب حکمتوں کے جلوے ہر جگہ دکھائی دیں تو ہمیں یہ خیال رہے کوئی حکیم ہے جس نے یہ تمام حکمتیں رکھی ہیں. جب ہم تمام اللہ کی مصنوعیت میں اس نے جو کچھ بنایا ہے اس میں مضبوطی کو دیکھیں تو ہم ہم وہاں تک پہنچیں کہ کوئی صانع ہے، کوئی صنع ہے جس نے بغیر کسی تقلید کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. تب ہم کمال توحید تک پہنچ جائیں گے، تب ہم معرفت الہی تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے امام سجاد نے کہا کہ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اے میرے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہی نہیں کہ تو ہے کیا. لہذا الحمدللہ الذی ادعونی فیجیبنی، تمام تعریف اور حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جب میں اسے بلاتا ہوں تو وہ میری آواز کو سنتا ہے. عزیزو، یہاں پر امام سجاد نے جو عظیم جملہ فرمایا ہے اس کے سلسلے میں بیان کرنے کے سلسلے میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو امام سجاد نے لفظ حمد کو استعمال کیا، حمد کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں تعریف کو، ستائش کو، لیکن ہر تعریف کو عربی میں حمد نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ حمد کا تعلق ان تعریف سے ہے جو انسان کی ذاتی ہو. کبھی انسان کو ایک انسان جب اسے ہم دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کیا اس کی خوبصورت پرسنالٹی ہے، کیا اس کا خوبصورت قد ہے، اس کا رنگ کتنا پیارا ہے، اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، اس کا ذہن کتنا اچھا ہے، اس کی تندرستی کتنی اچھی ہے. تو یہ تمام چیزیں خود اس کی نہیں ہے، اسے کسی نے دی ہیں. تو لہذا اس کے لیے عربی میں لفظ حمد نہیں استعمال کرتے بلکہ اس کے لیے مدح استعمال کرتے ہیں. حمد کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اگر اس میں جذبہ سخاوت پایا جاتا ہے اور وہ سخاوت کرتا ہے، اگر وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ صاحب علم بن گیا، وہ بڑا عالم بن گیا، تو اب اس کی جو تعریف کریں گے جو اس کی فضائل کی بنیاد پر ہے، جو اس نے فضائل حاصل کی اس کی بنیاد پر ہے، تو وہاں حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو پروردگار کے پاس جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کا تقاضا ہے. وہ اگر رؤوف ہے، وہ اگر علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ ودود ہے، وہ قدیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، تو یہ تمام چیزیں خود اس کی ہیں. کسی نے اسے علم نہیں دیا ہے بلکہ تمام لوگ اپنے کاسے گدائی کو اس کے سامنے پھیلاتے ہیں تو وہ علم دیتا ہے، وہ رزق انہیں دیتا ہے، وہ انہیں باخبر کرتا ہے، وہ انہیں قدرت دیتا ہے، وہ انہیں عزت دیتا ہے. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں جس کے تمام تعریفیں اس کی ذاتی ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے. لہذا امام سجاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ادعونی فیجیبنی. بس آخری جملہ، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اب گفتگو کریں گے کہ تمام تعریفیں میرے اس پروردگار کے لیے ہے کہ جب میں اسے بلاتا ہوں تو وہ فوراً میری آواز کو سن لیتا ہے، میری فریاد کو سن لیتا ہے. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ خود قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم، یہ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد امام سجاد جو ہم انسانوں کے سلسلے میں جو نفسیاتی بات ہے، جو سائیکولوجیکل ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم تو جب بھی چاہتے ہیں اپنے مالک کو کوئی پریشانی ہوئی، ہاسپٹل میں پریشانی ہوئی، گھر میں پریشانی ہوئی، دوستوں کے درمیان پریشانی ہوئی، تنہائی میں پریشانی ہوئی، کہیں بھی پریشانی ہوئی، اسے بلاتے ہیں، فوراً اسے بلاتے ہیں. لیکن کیا جب وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے کہ جب میں اسے بلاتا ہوں تو وہ فوراً میری آواز کو سنتا ہے. وَإِن كُنْتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونَنِي، اور جب وہ مجھے بلاتا ہے تو ہم سستی کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم جس طرح اپنے مالک کو جب چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، تو جب اس نے بلایا ہے تو ہم بھی اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروردگار نے ہمیں بلایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ واجبات ہم پر فرض کیے ہیں، ان کو ہمیں جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ مالک اتنا کریم ہے کہ جب اسے ہم بلاتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو واجبات کیے ہم پر عائد کیے ہیں، جو فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، انہیں ہم پورا کرنے میں سستی نہ برتیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما